سورہ مومن کا 9واں رکوع جو کہ اس کا آخری رکوع ہے اور 24ویں پارے کا یہ 14واں رکوع ہے. سورہ مومن کی آیت نمبر 79. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے. آپ اس بات پر غور کریں کہ اس مفہوم کی آیات کتنی دفعہ آ چکی ہے. تو وہی بات ذہن میں رکھیں کہ رب ہم سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے کہ اہم باتوں کو بار بار جو ہمارے لیے مفید ہیں بار بار دہرایا جاتا ہے. لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، کہ کسی پر تم سوار ہوتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کسی کا گوشت کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو. یعنی یہ سفر میں بھی استعمال ہوتے ہیں. پہلے اس کا استعمال بہت زیادہ تھا، اب بھی بعض جگہوں پر جانوروں کو سفر کے لیے اور سواری کے طور پر یہ سامان ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جانور آج بھی استعمال ہوتے ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر اور کشتیوں اور بحری جہازوں پر تم سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کون سی نشانی کا تم انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ ان سے زیادہ تھے. وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور زیادہ قوت والے تھے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کی تعمیرات اور ان کے نشانات زیادہ تھے. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ کماتے تھے، ان کے باغات، ان کے کھیت، ان کے مکانات، ان کے محلات، ان کے بنگلے، ان کا سونا چاندی کا ڈھیر، انہیں اللہ کے غضب سے بچا نہ سکا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا. ہدایت کی باتوں پر غور نہیں کیا. جس طرح آج بعض لوگوں کا حال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے نور سے محروم ہیں. انہیں سمجھایا جائے تو وہ اسی پر خوش رہتے ہیں، اپنی دنیاوی معلومات ہی کا وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو بولے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن جھوٹے خداؤں کو ہم مانتے تھے سب کا ہم نے انکار کیا. لیکن عذاب دیکھ کر یہ ایمان لانا ان کے لیے مفید نہ ہوا. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان لانا انہیں مفید نہ رہا، اس نے انہیں فائدہ نہ دیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا طریقہ ہے، دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، عذاب سامنے آ جاتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، وہاں کافر گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے. اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ
تو ہمیں موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ایسی توبہ مل جائے کہ پھر اس کے بعد کبھی گناہ نہ ہو۔